نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد اسٹیج پر موجود قابل قدر لائق صد تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین گرامی قدر اور معزز ماں اور بہنوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے جید علماء کرام کے بیانات سنے، اور میری مختصر سی گفتگو کے بعد ہماری جماعت کے عظیم عالم دین، مبلغ اسلام، محترم جناب قاری عبدالرؤوف ربانی صاحب حافظہ اللہ صاحب انشاءاللہ مفصل خطاب آپ کے سامنے ہوگا۔ اس پروگرام کے توسط سے گزشتہ ماہ کے اوائل میں میری قاری صاحب سے براہ راست بات ہوئی۔ ان دنوں قاری صاحب کراچی میں تشریف فرما تھے۔ اسی پروگرام کے حوالے سے ہم نے آپس میں وقت بھی طے کیا، اور قاری صاحب نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ وقت عنایت فرمایا۔ یہاں کے مقامی احباب نے بھی رابطہ کیا، اور اللہ کی توفیق سے آج قاری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ شاید اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کو اطلاع نہیں تھی یا علم نہیں تھا، تو انہوں نے بہرحال قاری صاحب کا اعلان کر دیا۔ اب قاری صاحب سے پہلے اور اس اعلان کے بعد میں آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ اعلان نہ ہوتا تو شاید چند منٹ میں گفتگو کر لیتا۔ بارکیف یہ ایک ایسی محفل ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الجلساء لا یشقی بہم الجلیس، کہ یہ ایسے نیک صفت لوگ، ایسے پاکیزہ اور کتاب و سنت کے علماء جہاں موجود ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، اٹھنے والا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر لیتا۔ یہ بڑی خوبصورت ایک رونق اور بڑی ایک عظیم الشان محفل ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس میں گفتگو میں حصہ لے لوں، یقیناً میرا یہ طویل سفر میں سمجھتا ہوں میرے لیے توشہ آخرت بن جائے گا، اور میری اس گفتگو کے ذریعے اللہ رب العالمین مجھے بھی قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا کر دے، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما دے، انبیاء و رسول کی رفاقت نصیب ہو جائے، صدیقین کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس دین کی محبت کی وجہ سے اور اس پروگرام کی وجہ سے، تو انشاءاللہ العزیز گھاٹے کا سودا نہیں۔ حضرات ذی وقار، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی انسان ہمارے ساتھ زندگی میں صرف ایک بار یا 2 بار، اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ 1 بار یا 2 بار کوئی نیکی کر دے، کسی طرح کا اچھا صلہ، اچھا تعاون، اچھا معاملہ ہمارے ساتھ اگر کوئی کر دے، کوئی ہمیں راہ بتا دے، اگر ہم حالت سفر میں کوئی ہماری خاطر اپنی سیٹ چھوڑ کر ہمیں اپنی جگہ پہ بٹھا دے، ہمیں کھانا کھلا دے، ہمیں پیاس لگی ہمیں پانی پلا دے، زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے نا، ہمیشہ نہیں، 1 دفعہ، بار بار نہیں، 1 بار 2 بار بھی، ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہمیشہ عزت کرتے ہیں، اس کا احترام، اس کا اکرام، ہمیشہ اچھے لفظوں میں اسے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس نے زندگی میں 1 بار ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، 1 بار اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، ہمیں اپنی جگہ بٹھایا۔ یہ تو معاملہ عام انسان کا ہے،
کہ جو ہمارے ساتھ ایک نیکی کرے، 2 بار نیکی کرے، جو ہمیں کھلائے اور پلا دے، ہم اس کے لیے اس قدر جو ہے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس قدر اس کے گن گا رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچئے، ذرا غور کیجئے، ہمارے جن والدین نے، جن ہمارے ماں باپ نے سب سے پہلے ہمیں وجود بخشا، خالق اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن والدین نے ہمیں وجود عنایت کیا۔ ہم عدم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب کریم کی توفیق سے والدین نے ہمیں وجود بخشا۔ پھر 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ زندگی کے بہترین سال جب وہ بھرپور جوان تھے، بھرپور مضبوطی اور ہمت والے تھے، اپنے حسن و جمال کے ایک عروج پر فائز تھے، ہمارے والدین نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں بچپن سے لے کر، لڑکپن سے لے کر جوان ہونے تک اور اس عمر میں آنے تک بھی جنہوں نے قدم قدم پہ ہمارا خیال رکھا، ہمیں کھلایا اور پڑھایا، ہمیں کلمہ سکھایا، ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ ان کا کتنا حق ہے؟ جو عام زندگی میں 1 بار 2 بار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم ہمیشہ ان کے گن گاتے ہیں، ان کی تعریفات کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ جن والدین نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں چلنا سکھایا، کلمہ پڑھایا، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائی، جب ہم طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے، ہماری پاکی اور طہارت کا بھی انہوں نے خیال رکھا۔ جب ہم اتنے کمزور اور ناتواں تھے، خود سے کپڑے بھی نہیں بدل سکتے تھے، انہوں نے ہمارے کپڑے بھی تبدیل کیے، ہمیں نہلایا دھلایا اور غسل بھی کرایا، اور ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، ہمیں اس قابل کیا ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ پہلے ہم گھٹنوں کے بل چلتے تھے، پہلے ہم منہ کے بل گر جایا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں چلنا پھرنا بھی سکھایا، معاشرے میں ایک باعزت نام اور وقار بھی دیا۔ ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیشہ والدین کی خدمت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام جتنے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اعلم الناس بربہم، انبیاء کرام اپنے رب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، جتنا وہ توحید کا علم رکھتے ہیں اسی قدر انبیاء کرام اپنے والدین کا ادب بھی کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید ان کی سیرت سے بھرا پڑا ہے، ایک طرف والد ہے لیکن مشرک ہے، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، بت فروش ہے، لیکن بیٹے کا کیا کردار ہے، اولاد کا کیا کردار ہے؟ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان۔ ان ساری آیتوں میں بار بار ادب احترام کے ساتھ کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یعنی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، حالانکہ اتنے بڑے منصب پر فائد ہیں، وقت کے نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیل ہیں، اتنے بڑے مرتبے پر ہونے کے باوجود والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ باپ اگر مشرک ہے تب بھی ادب احترام کے ساتھ انہیں پکارا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر، بھائیوں نے کنویں میں گرایا، بڑا قصہ مختصر ہے، لیکن وہ کنواں ہی ان کی ترقی، ان کی کامیابی اور ان کے عروج کا ایک زینہ بن گیا۔ ہوتے ہوتے مصر کے فرما رواں بن گئے، مصر کی حکومت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، مصر کے بادشاہ کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ خواب جو بچپن میں حضرت یوسف نے دیکھا تھا، اب اس خواب کی تکمیل کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کنعان سے اپنے والدین کو بلایا، اپنے 11 بھائیوں کو بلایا، ماں باپ اور 11 کے 11 بھائی جو سازش میں، پروپگنڈے میں اپنے بھائی کو گرانے میں برابر کے شریک تھے، ان کو بھی بلایا،
ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا۔ میرے بھائی، اللہ نے کچھ دیا ہے تو حضرت یوسف کا کردار ادا کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ بھائیوں نے دھکے دیے، بھائیوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے حضرت یوسف کو نوازا، اور اتنا نوازا کہ انہوں نے اپنے مٹھی کو بند نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بھائیوں کو سینے سے لگایا، اپنے بھائیوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں آنے دی، اور پہلے سے بڑھ کر بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار۔ لیکن جب اپنے تخت پر، اپنے منصب پر، اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، قرآن مجید شہادت دیتا ہے اتنا بڑا عہدہ اور مرتبہ، اپنی جگہ پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، والدین کا احترام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، وزارت عظمیٰ کی اس کرسی پر براجمان ہیں، لیکن جب بوڑھے ماں باپ حضرت یوسف سے ملنے آئے تو اپنی سیٹ چھوڑ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر، آگے بڑھ کر اپنے والدین کو اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت، یہ والدین کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ کے ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا، اور اس میں پتے کی بات کیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والد تو تھے نہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت سے بن باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں ہی تھی۔ جہاں اللہ نے مجھے نماز روزے کا حکم دیا، وہیں اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے، ماں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور حکم کس کو دیا؟ اللہ نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، یہ آرڈر ہمارے لیے بھی ہے، ہمہ وقت والدین کی خدمت کے لیے کوشاں اور تیار اور آمادہ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ کتب سیر میں لکھا، احادیث میں آتا ہے، لم یحج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حتی ماتت امہ، ساری زندگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہاں رہتے؟ مدینے میں رہتے، مکہ زیادہ دور نہیں تھا، ساری زندگی مدینے میں گزار دی، اپنے ماں کی خدمت میں گزار دی۔ حالانکہ مکہ زیادہ دور نہیں تھا، لیکن حج کے لیے کبھی نہیں گئے، ہر سال حج کا موقع آتا، لیکن یہاں بوڑھی ماں اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ماں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ماں کو چھوڑ کر حج کے لیے نہیں گئے۔ ساری زندگی انہوں نے حج نہیں کیا جب تک ماں کی زندگی تھی۔ جب ماں فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر جا کر مکے میں جا کے حج کیا۔ اس سے پہلے حج کا موقع آتا رہا، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا، سفر کا سامان بھی تھا، لیکن ماں کی خاطر حج کرنے نہیں گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ نے بدلہ کیا دیا ہے، اللہ نے انعام کیا دیا ہے۔ آپ جانتے، علماء کرام جانتے ہیں، حدیث کے سب سے بڑے امام، محدث حدیث، محدث العصر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے، حدیثوں کے عالم اگر کوئی ہے تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور صرف اللہ نے دین کا امام نہیں بنایا، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا کہ پھر مدینے کے گورنر بھی بنا دیے گئے، مدینہ کا گورنر اور حدیث کا امام کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ماں مسلمان نہیں تھی، ایک دن نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میری ماں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، وہ مسلمان ہو جائے، وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے ابو ہریرہ کی دل میں، ابو ہریرہ کی ماں کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی، مسلمان ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخواست اور ہے،
درخواست کیا ہے؟ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ میری اور میری ماں کی محبت جو تیرے مومن بندے ہیں ان کے دلوں میں ڈال دے۔ جتنے دنیا میں مومن مرد اور عورتیں ہیں، مشرق کے، مغرب کے، شمال اور جنوب کے رہنے والے، اللہ سبھی مومنوں کے دل میں ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین، اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ابو ہریرہ کو کبھی دیکھا نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کے ساتھ محبت اتنی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں پیار اتنا ہے، آج بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ساتھ میں ادب اور احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ایمان کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اویس کرنی کو کون نہیں جانتا؟ اویس کرنی کبار تابعین میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امیر عمر سے، امیر عمر شام کی طرف سے قافلے آئیں گے، مدینہ کی سرزمین پر ان میں ایک اویس نام کا ایک شخص ہوگا، اویس نام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی، اویس نام کا ایک شخص ہوگا، قرن قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، اویس اس کا نام ہوگا، اگر تیری اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اپنے لیے دعا کروانا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں امیر عمر کو جانتا؟ اس قدر صاحب علم، صاحب فضل، جو مشورہ دیں، بات کریں تو اللہ قرآن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر ان سے دعا کروانی ہے۔ عمر تو دعا کس سے کرانی ہے؟ اویس کرنی سے دعا کرانی۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر سلام عرض کرتے اور کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے۔ پہلی ملاقات تھی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے، آپ مجھے کیسے جانتے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا امیر عمر اگر تمہاری اویس کرنی سے ملاقات ہو تو اس سے میرے لیے اپنے لیے دعا کرانا۔ آج تمہاری اور میری ملاقات ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اویس کرنی سے دعا کرانا؟ کیوں؟ اس کی کیا خاصیت ہے؟ کیا اس کے اندر صفت ہے؟ کیا اس کو اعزاز حاصل ہے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اویس کرنی سے دعا کرانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اویس کرنی وہ شخص ہے جو اپنی ماں کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، نہ اس کا مال، نہ اس کا حسن و جمال، نہ اس کا عہدہ اور منصب، کچھ نہیں دیکھا، اس کا ایک ہی عمل ہے، اس کا دامن جو بھرا ہوا ہے، اس کی جھولی جو بھری ہوئی ہے ایک ہی عمل سے۔ اویس کرنی بہت سارے اس کے عمل ہوں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی کو کیا چیز نظر آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو نوٹ کیا؟ وہ اس بات کو نوٹ کیا کہ حضرت اویس کرنی اپنی ماں کے بے حد فرما بردار تھے، ماں کے انتہائی خدمت گزار، وفادار، ماں کی خدمت میں ہمہ وقت گزارنے والے۔ اللہ نے وہ اعزاز دیا کہ اویس کرنی وقت کا ولی بن گیا، اور ایسا ولی کہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اور عمر کو حکم ہے عمر تم نے اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کرانی ہے، کیونکہ اویس کرنی کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اویس کرنی کی دعا رد نہیں ہوتی، عمر تم نے دعا کرانی ہے۔ اویس کرنی کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ وہ اللہ کے ولی کیوں بنے؟ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے ولی بنے۔ اور یاد رکھیے آخری بات، جو ماں کا دل دکھاتے ہیں، کہنا نہیں مانتے،
آگے سے اف کہتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ماں یقیناً پڑھی ہوئی نہیں ہے، پہلے زمانے کی، وہ گویا ان پڑھ کہہ لیجئے، لیکن بڑے بڑے پروفیسر سے زیادہ، بڑے بڑے اسکالر سے زیادہ، بڑے بڑے پروفیشنل جو اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں، ان سے زیادہ ہماری ماں ہمیں جانتی ہے۔ وہ ہمارے ماتھے کو دیکھ کر، ہماری پیشانی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے میرے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن چہرہ دیکھ کر پہچان جاتی ہے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں، اس کے سر میں درد ہے کہ نہیں ایسا؟ ہمارا باپ زمانے بھر کی جھڑکیاں کھاتا ہے، لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر، اپنے مالکوں کی جو اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اپنے مالکوں کی جھڑکیاں سن کر، ان کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر، زمانے کی سردی گرمی برداشت کر کے وہ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دولت دوبارہ کبھی نہیں ملنی۔ حضرت اویس کرنی کو جو مقام اور مرتبہ ملا، ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا، اور جو ماں کا دل دکھاتے ہیں وہ بڑے مشکل میں پھنس جاتے ہیں، بڑی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ آخری بات حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی، بنی اسرائیل کا عابد اور زاہد، ماں نے آواز دی، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں کو جواب دینے میں تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کی وجہ کچھ اور نہیں، صرف نماز تھی، اپنے کسی کام میں مصروف نہیں تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی۔ ماں نے آواز دی، جواب دینے میں تاخیر ہوئی، نماز میں مصروف رہے۔ ماں نے تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی، اتفاق سے پھر وہ نماز میں مصروف تھے۔ 2 سے 3 بار ایسا ہوا، ماں کی طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ نماز میں مصروف ہے۔ سوچا تھا کہ میں یہاں سے فارغ ہو کر بات سن لوں گا۔ اللہ اکبر، ماں کے لبوں سے بددعا نکل گئی، ماں کی زبان پھسل گئی، ایک بددعا نکل گئی، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی بے حیا اور فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ علماء کرام جانتے ہیں، آپ نے سنا علماء کرام سے، پھر تہمت لگی کہ نہ لگی، پھر حضرت جریج پر الزام لگا کہ نہیں لگا، اس بے حیا عورت کا آمنا سامنا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ تو پھر اللہ نے لاج رکھی۔ اس کا معنی یہ ہے، ماں کی بددعا، ماں باپ کا دل دکھانا، بڑے بڑے ولیوں کی ولایت اور بڑے بڑے بزرگوں کی بزرگی اس سے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پھر سے سن لیجئے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، ماں باپ کا دل دکھانے سے، اور ان کے سامنے زبان درازی کرنے سے، اور ان کے سامنے اف تک کہنے سے، یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بزرگوں کی بزرگی اور ولیوں کی ولایت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ خطرے میں پڑی کہ نہیں پڑی؟ بھئی یہ 2-4 باتیں میں نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ قاری صاحب حفظہ اللہ سے ایڈوانس معذرت کہ میں نے کچھ وقت ان کا بھی لیا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے شیخ کا مفصل خطاب سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ اٹھ بیٹھنا، ہماری یہ محبتیں قبول و منظور فرمائے۔ کانفرنس کے جو منتظمین ہیں، محترم جناب محمد اقبال صاحب اور ان کے تمام رفقا اور ان کے سارے صاحبزادگان، اور اس مسجد کی انتظامیہ، اور جنہوں نے بھی اس کانفرنس میں کسی طور پر حصہ لیا، اپنا ہاتھ بٹایا، اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مال و جان میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کے مال و جان میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ پروگرام اس طرح گاہے بگاہے ہوتے رہنے چاہیے۔ یہ عقائد و اعمال کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے۔ اللہ پاک جب بھی موت دے، ایمان اور شہادت کی حالت میں موت دے۔ میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں فضیلت الشیخ محبوب عوام قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، کہ وہ ہمیں مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔